اگر آپ قرض کے حوالے سے پریشان ہیں اور قرض کی ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ اس کو ادا کیا جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کوئی ایسی غیبی مدد کرے اور ایسا غائبانہ قرض ادائیگی کا سلسلہ بن جائے کہ آپ تمام قرض سے خلاصی پا سکیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اینڈ تک آخر تک دیکھیے لازمی، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس کے اندر ایک ایسا وظیفہ کہ انشاءاللہ العزیز چند یوم کے اندر آپ تمام کے تمام قرضوں سے انشاءاللہ العزیز آزاد ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب کے اسلامک چینل سے مفتی بلال احمد قادری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے کافی سارے لوگوں کی طرف سے ایک مسائل کے بارے میں پوچھا گیا، وہ تھا کہ بہت قرض ہو گیا ہے اور قرض اتارنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ تمام قرضوں سے خلاصی ہو جائے اور اللہ پاک غائبانہ طور پر ایسا کوئی بندوبست فرما دیں۔ تو کافی سارے لوگوں کو یہ وظیفہ دیا اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسی ویڈیو بنا دی جائے کہ ہمارے باقی جتنے ویورز دیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو۔ تو اس لیے آج آپ کے فائدے کے لیے ایک ویڈیو ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتلایا کہ یہ ہمارا نہیں، آپ کا چینل ہے روحانی بک، اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس لیے اس کو آپ دیکھا کریں، سبسکرائب کریں، اور اس میں بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ اس کو جا کے چیک کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے فائدے کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی۔ تو آج چلتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع کے قرض سے کیسے نجات ہو۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بہت سارے مسائل تھے لوگوں کے، تو اس لیے ایک ایسی جامع اور ایسا وظیفہ دیا ہے کہ بہت ہی جو آسان ہر شخص اس کو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے اور 7 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اس 7 دن کے اندر اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز غائبانہ طور پر ایسا کوئی بندوبست فرما دیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اس چیز سے نجات مل جائے گی۔ تو وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ بالکل چھوٹا سا عمل، سورۃ النصر 30ویں پارے کے اندر آخری 10 صورتوں کے اندر سورۃ النصر آتی ہے، اور اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی صبح فجر سے لے کے عشاء تک 5 جو فرض نمازیں ہیں، ان کے اندر جب فرض آپ پڑھ لیں، فرض پڑھنے کے بعد اور دعا کرنے سے پہلے فرض کی اس کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اسی طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو سجدے کے اندر پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے اندر 21 یعنی 21 مرتبہ آپ نے سورۃ النصر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ظہر میں اس میں 1 کا اضافہ کرنا ہے، 22 یعنی 22 دفعہ۔ اسی طرح عصر کے وقت کے اندر بھی اس میں 1 کا اضافہ کرنا ہے، 23 یعنی 23 مرتبہ۔ اسی طرح مغرب کے وقت میں اس میں 1 اضافہ کرنا ہے، یعنی 24 مرتبہ۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے اندر بھی 1 کا اضافہ کر کے 25 یعنی 25 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، یعنی فجر میں 21 مرتبہ ہو جائے گی، ظہر میں 22 مرتبہ، عصر میں 23 مرتبہ، مغرب میں 24 مرتبہ، اور عشاء میں 25 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ اول آخر تا تعداد میں درود شریف پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کو بتلا دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ النصر 30ویں پارے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیات کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بالکل چھوٹی سی اور چند سیکنڈ لگتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے کے اندر۔ تو اگر آپ اس کو سجدے میں پڑھ لیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن آپ اگر سجدے میں نہیں پڑھتے، ویسے بھی پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے۔
تو فرض نماز کے جیسے سلام پھیریں اور دعا کرنے سے پہلے یہ پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا کریں۔ تو 7 دن اس کو لگاتار پڑھنا ہے، اور جتنا عدد بتایا عدد اتنا ہی ہو، کم اور زیادہ اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز، پکی امید ہے انشاءاللہ کہ 7 دن کے اندر اندر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی ہو کہ اس کو 7 دن کے اندر فائدہ نہ ہو، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، بہرحال اگر کسی کو ہو جائے تو اس کے حوالے سے بھی ہے کہ پھر اس کے بعد 7 دن آپ نے انتظار کر کے پھر اگلے 7 دن دوبارہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 7 دن آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے رک جانا ہے، 7 دن انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو 7 دن کے بعد پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ جیسے چینل آپ کا، اس پہ ہم مختلف موضوعات کے اوپر ویڈیوز لے کے آتے ہیں، اور آپ جایا کریں، چینل کو چیک کیا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اسی طرح چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکنز کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ہماری آنے والی نئی اور لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو۔ اگر فائدہ ہو تو اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اس چیز سے بچایا ہوا ہے، تو آپ کے وہ دوست احباب جو اس چیز کے اندر ہیں یا اس چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ شیئر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔